بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے۔ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ران سے تہبند کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے۔ خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح مانوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن پہنچے۔ اور عبدالعزیز راوی نے کہا کہ بعض حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے والخمیس کا لفظ بھی نقل کیا ہے، یعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر پہنچ گئے۔ بس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے۔ پھر دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو ان میں سے۔ انہوں نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ جو قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ نے دحیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ وہ لائے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ، ان کا مہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خود انہیں کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہا تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کچھ بھی کھانے کی چیز ہو تو یہاں لے آئے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اس چینل پہ آپ کو اسلامی معلومات، احادیث، قرآنی معلومات اور وظائف اور دعائیں سننے کو ملیں گی، اسی لیے اس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی دنیا آخرت بہترین ہو۔
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔